بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے تشکیل معاشرت اور اسوہ حسنہ۔ چونکہ یہ سیرت سے ریلیٹڈ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ریلیٹڈ ٹاپکس چل رہے ہیں، تو اس میں یہ ٹاپک اپنی نوعیت کے اعتبار سے بڑا اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس کا براہ راست تعلق ہمارے معاشرے کے ساتھ ہے۔ فرسٹ آف آل یہ دیکھنا ہے کہ معاشرت کسے کہتے ہیں، معاشرت کا مفہوم کیا ہے اور تشکیل معاشرت کیا چیز ہے۔ معاشرہ جو ہے اور معاشرت یہ ایک ہی مادہ سے نکلنے والے الفاظ ہیں، اور اس سے مراد ہمارا مل جل کے رہنا اور زندگی بسر کرنا ہے۔ اسلام نے انسان کی اس فطری ضرورت کو بڑی اہمیت کے ساتھ ایڈریس کیا ہے، کیونکہ انسان تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ یہ انسان کو مدنی الطبع کہا گیا ہے کہ یہ شہروں کی زندگی مل جل کے، آبادیوں کے ساتھ مل جل کے رہنے کی والی زندگی کی طبیعت رکھنے والی یہ جنس ہے۔ اسی لیے یہ بستیوں کی شکل میں رہتے ہیں، یہ شہروں کی شکل میں، ملکوں کی شکل میں یہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ اسلام نے ترک معاشرت پر قدغن لگائی اور اس سے روکا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس معاشرے کو ترک کر کے تو جا کے ایک کنارہ کشی کی زندگی اختیار کر لی جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلامی تعلیمات میں اس کی حوصلہ شکنی کی گئی کہ آپ معاشرے کو ترک کر کے چلے جائیں۔ اس کے برعکس ایسے رہن سہن اور معاشرت کو پسند کیا گیا جس میں ایک بہترین سوسائٹی اور بہترین معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اور اسلامی تعلیمات میں اسی وجہ سے معاشرے کو ایک اچھے انداز سے تشکیل دینے کی پوری ہدایات موجود ہیں۔ ترک دنیا کو رہبانیت کہا گیا، ترک دنیا کو رہبانیت کہا گیا کہ ایک انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جا کے جنگلوں میں عبادت شروع کر دے۔ عیسائیت میں یہ عام ہے، باقی ہندو مت کے اندر، بدھ مت کے اندر یہ چیزیں عام پائی جاتی ہیں، لیکن اسلام نے واضح تعلیمات دے دیں، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ترک دنیا نہیں ہے، معاشرت کو قائم کرنا ہے، معاشرہ اور مل جل کے رہنا ہے۔ اگر کسی نے ایسی خواہش کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ سامنے آیا کہ آپ نے اس کی نہ صرف مذمت فرمائی بلکہ اس کا الٹرنیٹ بھی ارشاد فرمایا۔ مثال کے طور پہ ایک صحابی ہیں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک دفعہ خواہش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پوچھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا انہیں پتہ چلا، تو انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، کبھی نکاح نہ کرنے اور عبادت میں مصروف رہنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ سوال سنا تو فرمایا کہ اے عثمان، کیا تو میری سنت سے اعراض کرنا چاہتا ہے؟ انہوں نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں تو آپ کی سنت کو طلب کرتا ہوں۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اسی طریقے سے عورتوں سے نکاح کرتا ہوں، پس اے عثمان اللہ سے ڈر، بس بے شک تیرے گھر والوں کا تجھ پہ حق ہے،
تیرے مہمان کا تجھ پہ حق ہے، تیرے نفس کا تجھ پہ حق ہے، روزے بھی رکھ اور افطار بھی کر اور سو بھی اور نماز بھی پڑھ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اے عثمان، بے شک مجھے رہبانیت کا حکم نہیں دیا گیا۔ گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پراپر گائیڈنس دی انہیں کہ آپ نے زندگی کس طرح بسر کرنی ہے، کٹ آف ہو کے معاشرے سے رہبانیت اختیار نہیں کرنی، بلکہ معاشرے کو تشکیل دینا ہے، معاشرے کے اندر رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ تو اسلام نے ایک بہترین معاشرہ تشکیل دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور گزارا، اس کے اندر لوگوں کا مائنڈ پریپیئر کیا اسلام کی تعلیمات کو قبول کرنے کے حوالے سے اور ایمانیات کو ان تک پہنچایا۔ جب مدینہ میں گئے تو پھر وہاں پہ معاشرے کی تشکیل کے بہت سارے ایسے اقدامات کیے۔ آپ نے معاشرے کو ایک منضبط انداز کے اندر قائم کرنے کے لیے نہ صرف انسٹیٹیوشنز قائم کیے بلکہ افراد کی تربیت کر کے ان کو اس لیول تک ٹرینڈ کیا کہ وہ ایک اچھی سوسائٹی ڈیولپ کر سکیں، ایک اچھا نمونہ قائم کر سکیں۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشرے کو ڈیزائن کیا، اس کے اندر اس کی خصوصیات کو انسانوں تک پہنچایا اور اس کو واضح انداز میں ان کو باور کرایا کہ معاشرہ جو ہے یہ آپ کے ان اقدامات سے وجود میں آئے گا۔ اسلامی تعلیمات قرآن کے اندر آیات بے شمار ایسی ہیں جو کہ معاشرے کی ایک اچھے معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہیں اور ان کو ان کی تعلیمات دیتی ہیں۔ ہم خصوصی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے حوالے سے یہ ڈسکس کریں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کو ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینے میں کیا جو کردار ادا کیا۔ ٹھیک ہے، ہم اسوہ حسنہ کے حوالے سے یہ بات کریں گے۔ اس کے لیے کچھ چند پہلوؤں کے ساتھ ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک عالمگیر معاشرہ قائم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدامات کیے اور وحدت نسل انسانی کا درس دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بعثت کے حوالے سے اعلان فرمایا، قرآن کے اندر آتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہہ دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور اس بات پہ ایک تعلیمات عالمی سطح پر دیں اور لوگوں کو یہ باور کروایا کہ تم ایک نسل سے ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری حج کا خطبہ اٹھا کر دیکھیں تو اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے واضح الفاظ ملتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص آدم کی اولاد میں سے ہے اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ کلکم لآدم، ٹھیک ہے، ہر شخص آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اس بات پہ آپ نے لوگوں کو یہ بتلایا کہ پوری مخلوق الخلق عیال اللہ، یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جیسے کنبے کے افراد مل جل کے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، ایسے ہی تمہیں رکھنا ہوگا۔ پوری مخلوق کو یہ بتا دیا کہ ایک کنبے کی انداز میں رہنا ہوگا۔ گویا معاشرے کی بنیاد رکھ دی کہ چاہے کوئی جس مذہب کا حامل شخص ہے، کسی قوم سے تعلق رکھتا ہے، وہ ایٹ لیسٹ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اور ایک معاشرے کی شکل میں وہ رہ سکتا ہے۔ اس لیے کثیر تعداد میں ایسی چیزیں بتلائیں کہ جس میں انہیں بتلایا کہ تم ایک آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہو۔ آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔
یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کہ ایک تو عالمگیریت اس میں قائم کی، یونیورسلٹی آف دا سوسائٹی، اور دوسرا وحدت نسل انسانی کہ یونٹی آف ہیومینٹی، کہ تمام ہیومینٹی جو ہے وہ ایک یونٹ کے طور پہ وہ زندگی گزارے گی۔ تو ایک بہت بڑے معاشرے کی تشکیل اسلام نے قائم کی، قرآن مجید نے یہ ارشادات دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آگے پروموٹ کیا اور آپ نے آگے لوگوں تک یہ بات پہنچائی۔ اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ کی وحدت پیش فرمائی کہ یہی آخری حج کا جو خطبہ ہے اس میں لوگوں کو یہ بات بتلائی کہ تم آدم علیہ السلام کی اولاد ہو سب لوگ، اور تمہارا رب ایک رب ہے، تمہارا رب ایک رب ہے۔ سب لوگوں کو یہ بتایا کہ تم سب لوگوں کا رب ایک ہے جس کو اللہ کہتے ہیں۔ یہ بیس مہیا کی کہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو پالنے والا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب سے مختلف اوقات میں مناظرے بھی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو بھی فرمائی، ان کے سوالوں کے بھی جواب ارشاد فرمائے، اور ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک مشن اور ایک مقصد پر جمع ہونے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ اے اہل کتاب، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایک ایسے کلمہ کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ تمام لوگوں کو ایک عقیدہ اور ایک ایمان پر لانے کی کوشش کی کہ کم از کم تم اس بنیاد پہ تو اکٹھے ہو جاؤ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، کیونکہ جو جس نبی کی امت ہونے کا دعوے دار ہے اس نبی کی تعلیمات میں عقیدہ توحید بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ تو آپ نے اس عقیدہ پر کہ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ ہم کسی اور کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اس بات پہ تو آؤ، اس عقیدہ پہ تو آؤ، یہ بنیاد ہے، اس پہ سارے مذاہب سارے ادیان جمع ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک وحدت نسل انسانی کے بعد عقیدہ کی وحدت کا جو درس دیا تاکہ معاشرہ کم از کم ایک ایسی یونٹی پہ جمع ہو جس پہ پھر ان کا آپس میں اختلاف نہ ہو۔ تو یہ فاؤنڈیشنز مہیا کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اسوہ حسنہ سے کہ لوگوں کو توحید کا درس دیا، جو آپ نے خود معاشرہ تشکیل دیا اس میں بھی لوگوں کو توحید کا درس دیا، دیگر معاشروں کو ایک یونٹی میں آنے کے لیے عقیدہ کی وحدت کا درس دیا تاکہ لوگ عقیدے کی بنیاد پہ لڑائی جھگڑا چھوڑ کے ایک یونٹی کی شکل میں زندگی بسر کریں۔ اس کے بعد ایک آپ نے اسلامی عبادات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ان کو درس دیا کہ ہر عبادت کو سوسائٹی کے ساتھ اٹیچ کر دیا، ہر عبادت کو سوسائٹی کے ساتھ اٹیچ کیا۔ وہ کس طرح؟ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے جاتے ہی مسجد قائم کی تاکہ اس کے اندر لوگ جمع ہوں اور اجتماعیت کا ماحول پیدا ہو۔ تو اسلامی عبادات اس کو اجتماعیت کا ذریعہ بنایا۔ آپ دیکھیں نماز کے لیے کیا حکم دیا کہ باجماعت نماز ادا کرنا 27 گنا زیادہ ثواب، پھر ویک میں ایک دفعہ جمعہ کی نماز کا اجتماع، اس میں اجتماعیت ہوگی، معاشرہ کے مسائل ڈسکس ہوں گے، لوگ آپس میں میل جول کریں گے اور ایک اچھا معاشرہ، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی والا معاشرہ تشکیل پائے گا۔ پھر سال میں 2 تہواروں کا بڑا اجتماع جس کو عیدین کا اجتماع کہتے ہیں، وہ ایک بہت بڑے لیول پہ اجتماعیت کی بات، نماز۔ اس کے بعد آپ دیکھیں حج کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ حج کے اندر جو معاشرے کسی ایک معاشرے کے لوگ، نماز میں تو ایک معاشرے کے لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن حج میں کیا ہوتا ہے؟ کثیر المعاشرت،
کثیر الاقوام جو اجتماع ہوتا ہے اس میں کہیں آپ کو افریقہ کے لوگ نظر آئیں گے، کہیں ایشیا کے لوگ نظر آئیں گے، کہیں مصر کے لوگ نظر آئیں گے. یہ ساری جو انسانیت وہاں پہ جمع ہوتی ہے، تمام مسلمان وہاں پہ جمع ہوتے ہیں، تو ایک بڑی اجتماعیت ڈیولپ ہوتی ہے، معاشرہ ڈیولپ ہوتا ہے. اس لیے اسلامی معاشرہ ایک بڑے واسٹ لیول پہ پھیل جاتا ہے کہ یہ سب لوگ ایک اللہ کو ماننے والے، اس کی عبادت کرنے والے ہیں جو ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں. یہ بیسیکلی تو یہ اسلام کا جو حج کا نظام ہے یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے دعوت ہے کہ بھئی آپ کو اس مرکز پہ آ جانا چاہیے تاکہ ایک معاشرہ وجود پائے اور جس کے اندر یہ صفات ہوں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ آپ کا جو حج کا نظام، اس روزے کا نظام ہے، وہ بھی ایک اجتماعی معاشرہ ہے. معاشرے میں ایک دوسرے کا درد پیدا کرنے کے لیے، دوسروں کا بھوک سے نڈھال لوگوں کا احساس پیدا کرنے کے لیے روزہ دے دیا. زکوٰۃ معاشرے کے جو معاشی ڈاؤن فال ہے اس کو بلند کرنے کے لیے، مفلوق الحال لوگوں کے حالات کو ذرا بہتر کرنے کے لیے اور محتاج اور مسکین لوگوں کو سپورٹ دینے کے لیے زکوٰۃ کا نظام بطور عبادت کے دے دیا. تو یہ ایک اجتماعی معاشرہ قائم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ڈیٹیل بتلائی، اس کی ایک ایک جز کو تشریح کی، لوگوں کو اس کو سیکھنے کا حکم دیا. نماز کے بارے میں فرمایا مجھ سے سیکھو، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں. حج کے مناسک مجھ سے سیکھ لو. روزے کی تعلیمات، یہ سب آپ کا اسوہ حسنہ ہے کہ آپ نے ان عبادات کو معاشرے کی بہترین تشکیل کے لیے لوگوں کو تعلیم دیا اور ایک اجتماعیت کا ذریعہ بنا کے ان عبادات کو پیش کیا. اس کے بعد ایک اور چیز جو ضروری ہے، وزاداری اور آداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے. دیکھیں جب انسان مل جل کے رہتا ہے تو ایک اچھی وزاداری کے ساتھ رہنے والا آدمی وہ معاشرے کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے. لیکن اگر وہ نقصان دہ بن جائے تو معاشرہ بدامنی اور انتشار کا شکار ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دیں؟ اپنے اسوہ حسنہ سے لوگوں کو ایٹیکیٹ سکھائے، معاشرتی ایٹیکیٹ سکھائے. بھئی آپ اپنی باری کا انتظار کرو، آپ نے رستے میں چلنا ہے تو اس کے یہ آداب ہیں. بھئی رستے میں بیٹھنے سے بچو، رستے میں بیٹھا ہوا بندہ لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ بنتا ہے. ایک دوسرے سے ملو تو آپس میں ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا کرو. جب ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا کر لو گے تو شر تو دور ہو جائے گا نا. معاشرہ آپس میں ایک اچھے انداز سے رہنے کے لیے سٹارٹ لے لیتا ہے. اسی طریقے سے آپ کے جو کھانا کھانے کے آداب ہیں وہ بتلا دیے. وہی اجتماعیت میں بیٹھے ہو، چھینا جھپٹی ایک اسلامی معاشرے کی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے. ٹوٹ پڑنا کھانوں پہ نو، فرمایا اپنے آگے سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اتنا کھاؤ، اتنا اپنے پلیٹ میں ڈالو جتنا کھا سکتے ہو، دیکھ کے کھاؤ، اس کے اندر کوئی آلودہ چیز نہ ہو، حلال اور طیب چیزیں کھاؤ. حلال حرام کی تمیز بتا دی کہ ایسے ہی لوگوں کا چھینا ہوا مال کھائے گا جو تو وہ حرام ہوگا، اس سے بچنے کی تلقین فرما دی. آداب زندگی جتنے بھی ہیں آپ کے، بھئی ایون آپ نے چھینک مارنے کے اصول بتلائے ہیں. آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں تو چھینک آ گئی ہے، ہاتھ آگے رکھو. آپ نے فرمایا کوشش کرو کہ اپنی ان جمائی کو روک لو. جمائی آ جائے تو ہاتھ آگے رکھو، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں آداب بتائے جا رہے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ معاشرے کی اعلیٰ ترین لیول ہے دنیا کے اندر اگر اس کو پیش کیا جا سکے کہ آپ نے آداب اور اس کی وزاداری ایٹیکیٹس ہمیں سمجھائے کہ کس طریقے سے ہم نے معاشرے کے اندر رہنا ہے اور کس طریقے سے ہم نے اس میں بیہیو کرنا ہے. بہت ساری چیزوں کے آداب ہیں. اس کے بعد ایک آئلی نظام دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں. آئلی نظام یعنی خاندانی نظام دیا. فرد کو معاشرے کی اکائی قرار دیا.
اس کے ساتھ ایڈریس کیا قرآن نے. قرآن کا جو مخاطب ہے وہ انسان ہے. انسان کو بڑی اہمیت دی کہ آپ ایک یونٹ ہو معاشرہ کے. اس کو کہا کہ تم ایک یونٹ ہو اور تم مل کے ایک بڑا یونٹ تشکیل دو, نکاح کرو. نکاح کی ترغیب دی تاکہ ایک خاندان وجود میں آئے. جب نکاح سے ایک خاندان وجود میں آئے گا تو لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن بڑھے گی, رسپانسبلٹیز شیئر ہوں گی, اور احساس ذمہ داری پیدا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم نے زندگی بسر کرنی ہے. اولادیں ہوں گی تو اولادوں کو پرورش کرنے کے لیے پیرنٹنگ ایک پورا ادارہ وجود میں آیا ہوا ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ اگر کوئی اولاد پیدا ہو رہی ہے تو اس کا کوئی رسپانسبل ہی نہ بن رہا ہو کہ کس نے ان کو سنبھالنا ہے, معاشرے کے مفید افراد کس نے بنانا ہے, معاشرے کے اندر تعلیم و تربیت کے بعد ان کو پہنچانا کس نے ہے, کوئی رسپانسبل نہ ہو. ایسا نہیں ہے, بلکہ فرمایا کہ جب تم نکاح کر لیتے ہو, اولاد ہوتی ہے تو اولاد کی پال پوس کرنے کی ذمہ داری ماں کی ہے, اس کی کفالت, اس کا جو ہے وہ لباس, کھانا, نان, نفقہ وہ باپ کا ہے, اور دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی تعلیم اور تربیت پہ فوکس کریں, ان کو اچھی تعلیم دو, اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو. حدیث میں آتا ہے, آپ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کی بھی عزت کرو, ان کو معاشرے کے اندر اعتماد کے ساتھ ان کرنا ہے, اس کی اخلاقی تربیت کرو, اس کو جھوٹ سے روکو, ہلکی پھلکی سرزنش کی تلقین کی. نماز نہیں پڑھتا تو اس کو کچھ تھوڑی بہت سرزنش دو تاکہ اس کو احساس ہو. تشدد کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ہی نہیں دیا, بلکہ بچوں کو پیار کرنے کا حکم دیا. ایک بدو آیا, کہتا ہے میرے اتنے زیادہ بچے, میں نے تو کبھی پیار نہیں کیا. آپ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو پیار کر رہے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تیرے دل سے محبت چھین لے تو میں کیا کروں. آپ بچوں کو پیار کیا کرتے تھے, لیکن اچھی تعلیم اور اس کی جو ادب سکھانا یہ آپ نے تلقین فرمایا. یہ آپ نے ایک اچھے معاشرے کے لیے بنیادیں مہیا فرمائیں تاکہ معاشرہ اچھے افراد پر مشتمل ہو, تربیت یافتہ لوگ معاشرے کے اندر آئیں اور معاشرہ ایک خوبصورت منظر پیش کرے, لوگوں کو اپنی جو ذمہ داریوں کا احساس ہو اور پھر وہ معاشرے کے اندر اپنا رول پلے کریں. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے احکام, بیوی کو کچھ احکام دیے کہ بھئی تم اپنے جو ہے وہ خامد کے لیے اس انداز سے بیہیو کرو, خامد کو بیوی کے لیے وہ آگے حقوق و فرائض کی بات میں ہم ڈسکس کریں گے. لیکن ایک خاندانی نظام قائم کیا. معاشرہ خاندانوں سے مل کے بنتا ہے. اگر خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں تو وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. آج ہم جس یورپ کی بات کرتے ہیں کہ بہت ترقی میں آگے جا چکا ہے, لیکن آپ آن دا ادر ہینڈ اگر غور کریں تو اسی یورپ کا معاشرتی نظام ایک سوالیہ نشان بن چکا ہے. وہ پریشان ہے اپنے آئلی نظام سے, ان کا آئلی نظام کنٹرولڈ نہیں رہا, اتنا سکیٹرڈ ہو گیا ہے کہ اب وہ پریشان ہیں کہ ہم کس انداز سے اس کو دوبارہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں لے کے آئیں. آزادی دے کے دیکھ لیا, اب ان کی بہرا روی ان کے کنٹرول سے باہر ہو گئی. جہاں معاشرے کے اندر خاندانوں کا نظام کنٹرول ہوتا ہے وہ معاشرے قسم پرسی کا شکار بھی ہوں گے تو جلد یا بدیر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے, تو دنیا میں اس جیسا کوئی معاشرہ نہیں ہوگا. آج ہم اپنی کسی مالی کمزوری معاشرتی جو ہوتی ہے اس کو سامنے لا کے ہم اپنی اچھی ویلیوز کو پس پش ڈال دیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے, ان کی ورتھ اپنی جگہ قائم رہتی ہے. جو ہی تھوڑا بہت معاشرے کے اندر بہتری اور خوشحالی آتی ہے, دنیا اسی چیز کو رول ماڈل بناتی ہے کہ ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ ہم سے بہتر ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اسی کے ساتھ اٹیچ ایک بات سمجھ لیں کہ حقوق و فرائض کا تعین کیا اور احساس ذمہ داری پیدا کیا. اب قرآنی تعلیمات کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بات ملتی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو. اسی طریقے سے تمام
لوگ جن کا ایک دوسرے سے کسی نہ کسی انداز سے واسطہ پڑتا ہے، ان کو ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ استاد اور شاگرد کا تعلق ہے معاشرے میں، ان کو ایک دوسرے کے حقوق، ایک کا حق دوسرے کا فرض ہوتا ہے۔ اگر کوئی استاد کا حق ہے تو وہ طالب علم کا فرض ہے، اور اگر کوئی استاد کا فرض ہے تو وہ طالب علم کا حق ہے۔ ان دونوں چیزوں کی پہچان سکھلائی، بیوی کے حقوق اور بیوی کے فرائض، شوہر کے حقوق اور شوہر کے فرائض، والدین کے حقوق اور والدین کے فرائض، ہمسایوں کے حقوق اور ہمسایوں کے فرائض۔ آپ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے بارے میں دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملتی ہیں۔ ماں باپ کو حکم دیا اولادوں کے لیے یہ حقوق آپ نے دینے ہیں، اولاد کو حکم دیا یہ ماں باپ کے حقوق ہیں، تمہارے فرائض ہیں۔ ایک احساس ذمہ داری پیدا کیا کہ اپنی رسپانسبلٹیز کو پہچانو اور اپنے فرائض منصبی کو جان لو کہ آپ نے کس طرح معاشرے کے اندر اپنا رول پلے کرنا ہے۔ بعض معاشروں میں صرف اپنے حقوق کی بات ہوتی ہے، صرف اپنے حقوق کی جنگ لڑی جاتی ہے، لیکن اگر ہم صرف اپنے حقوق کو دیکھیں گے اور فرائض کو پس پش ڈال دیں گے تو پھر پورا معاشرہ مفلوج ہو کے رہ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو حکم دیا شوہر کے لیے آپ بن سنور کے رہو، شوہر کی خدمت گزاری کرو، شوہر کے لیے جو ہے وہ اس کے مال عزت جان آبرو کی حفاظت کرو۔ شوہر کو حکم دیا کہ بھئی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے۔ اپنے بارے میں فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں اپنی بیویوں کے بارے میں بڑا اچھا ہوں۔ اپنے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسوہ حسنہ پیش فرمایا۔ معاشرے کو تشکیل دیا جا رہا ہے، معاشرے کی یہ ایک بہترین اکائی جو لوگوں کا آپس میں انٹریکشن کا ہے اس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ اپنے بارے میں فرمایا کہ مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اور تعلیم و تعلم کی تلقین فرمائی۔ استاد کی طور پہ اپنا اسوہ حسنہ پیش فرمایا کہ کیسے شاگردوں کو پڑھانا ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہوتے تھے، اور تعلیم دینے کا جو سٹائل ہے افہام و تفہیم سمجھانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں یہ پورا ایک ٹاپک ہے، اس پہ بات ڈیٹیل سے ہو سکتی ہے، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اسی طریقے سے ہمسایوں کے بارے میں آپ نے بہت سختی سے تلقین فرمایا کہ ہمسایوں کے بارے میں مجھ پہ ایسی آیات اتر رہی تھیں، آپ نے فرمایا کہ مجھے یوں لگا کہ کہیں یہ وراثت میں حصے دار ہی نہ بنا دیے جائیں۔ اتنی امپورٹنس ہمسائے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اس کے بارے میں حقوق کا خیال رکھنا، اور فرمایا وہ مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہے۔ کتنی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وجہ سے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماحول میں ہمسایوں کے ساتھ خبر گیری کرنا، ان کے پاس چلے جانا، ان کے حال احوال معلوم کرنا، یہ آپ کا اس وجہ سے ہے۔ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جا رہا ہے جس میں نہ صرف حقوق و فرائض کا تعین ہو، احساس ذمہ داری ہو، بلکہ درد ہو ایک دوسرے کا، ایک دوسرے کی فکر ہو۔ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جا رہا ہے، ایک ایسا معاشرہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے جو ہمیں اس معاشرے کو جو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور اہم چیز جو نظام عدل کا دینا ہے، کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتا جب تک اس کے اندر عدل کا نظام قائم نہ رہے، عدل قائم نہ رہے۔ کتنی مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام عادل کو، عدل کرنے والے امام کو فرمایا کہ قیامت کے دن جب کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا تو عدل کرنے والے امام کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے رکھے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ پھر بہت ساری ایسی مثالیں پریکٹیکلی آئیں ایسی۔ بنی مخزوم کی ایک وہ عورت کا مشہور جو واقعہ ہے کہ وہ فاطمہ نامی ایک عورت تھی، اس نے چوری کر لی، اب اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بڑی مشکل پیش آئی ان کو، بنی مخزوم کے لوگوں کو، کہ ہماری انسلٹ ہو جائے گی۔ انہوں نے آپ کے جو منہ بولے بیٹے اور غلام تھے حضرت اسامہ بن زید، ان کو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے سفارش کے لیے بھیجا کہ جا کے ہماری سفارش کر دو۔
انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے ایک بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ پہلی قومیں اس وجہ سے ہلاک ہو جاتی تھیں کہ جب ان کا کوئی جرم کرنے والا جو کمزور ہے اس کو تو پکڑ لیا جاتا تھا، اور اگر کوئی طاقتور ہے تو اس کو سزا دی جاتی تھی۔ پھر آپ نے اللہ کی قسم اٹھا کے ارشاد فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا بھی حکم دیتا۔ یہ ہے عدل کا اسوہ حسنہ۔ عدل کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لگی لپٹی بات نہیں کی۔ ایک منافق اور یہودی کا فیصلہ جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ وہ بظاہر دوسرا بندہ مسلمان ہے، لیکن آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں فرما دیا۔ تو منافق نے کہا چلو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ یہودی مطمئن تھا کہ بھئی مجھے انصاف ملے گا، وہ چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، تو انہوں نے کہا فیصلہ کرو ہمارا۔ تو یہودی نے کہا جی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بات سن لیں کہ آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ میرے حق میں پہلے فرما چکے ہیں، اب آپ کی جو مرضی ہے آپ فیصلہ کریں۔ تو انہوں نے فرمایا اچھا ایسے ہے؟ انہوں نے فرمایا تھوڑا ویٹ کرو۔ باہر ویٹ کروایا، اندر گئے، تلوار لے کے آئے اور اس منافق کا سر قلم کر دیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتا اس کے حق میں میرا فیصلہ یہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہودی کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا، آپ نے اس میں عدل کرنے میں کسی مذہب کی تفریق کو درمیان میں حائل نہیں ہونے دیا۔ تو دو مثالیں ہو گئیں، مالدار ایک اچھے قبیلے کی خاتون، اس کو بھی عدل میں امتیازی سپورٹ نہیں دی، اور جو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہے تو مسلمان کو پریفر نہیں کیا جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا، اس کو بھی پریفر نہیں کیا۔ تو نہ تو مال و دولت، نہ مقام مرتبہ، نہ خاندان کنبہ قبیلہ، نہ مذہب اور دین عدل کے مقابلے میں اسلام نے حائل ہونے دیا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ۔ تو آپ نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا کہ معاشرے کے اندر عدل قائم رہے گا تو معاشرہ قائم رہے گا، عدل ختم معاشرہ ختم۔ ایسا ایک سوسائٹی آپ نے ترتیب دی اور اس کے اندر ایسا نظام عدل پیش فرمایا کہ کفار بھی بڑی اطمینان کے ساتھ اسلامی نظام عدل کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا کرتے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ یہاں سے ہمیں مکمل انصاف ملے گا اور کوئی یہاں پہ ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ قرآن نے واضح طور پہ حکم دے دیا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ بلکہ قرآن نے فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پہ مجبور نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس بات پہ مجبور نہ کرے۔ قرآن نے ایسی تعلیم دی، آپ نے پریکٹیکلی اس کو کر کے دکھایا اور اپنے اسوہ حسنہ سے یہ ثابت کیا کہ نظام عدل ہوگا تو معاشرہ قائم رہے گا۔ ایسی تعلیمات اور ایسے اقدامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے اور کر کے دکھائے کہ جس سے معاشرے کے اندر بردرہڈ، اخوت اور بھائی چارہ یہ نظر آئے اور اس کا مظاہرہ ہو۔ مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ میں رہنے والے لوگوں کو انصار قرار دیا اور ان کو مہاجرین قرار دیا، اور اس کے بعد ہر ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ اس کو معاہدہ مواخات کہتے ہیں، معاہدہ مواخات کہتے ہیں۔ اخوت کا معاہدہ کیا کہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مسلمانوں کو یہ تلقین کی کہ بھئی مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، دشمن کے حوالے کر دیتا ہے، اس کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ کہیں فرمایا مومن المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے، یعنی ایک دوسرے کے لیے وہ ایک طرح کی چیز ہے، اس کو اپنا آپ نظر آتا ہے جب وہ دوسرے کو دیکھتا ہے۔ اور اس کو اس انداز سے بھی تعلیم فرما دیا کہ کوئی شخص
لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے وہ کچھ دوسرے کے لیے وہ کچھ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ جو بیہیویئر، جو نفع نقصان وہ اپنے لیے پسند یا ناپسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے بھی پسند یا ناپسند کرے گا تو مومن ہوگا۔ تو ہم اگر اپنے لیے فائدے کی باتیں سوچتے ہیں تو جب تک ہم دوسرے کے لیے بھی فائدے کی بات نہیں سوچیں گے، اچھا گمان نہیں کریں گے، اچھا نہیں سوچیں گے تو ہم مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ یہ معاشرہ تشکیل دیا جہاں معاشرے کے اندر اس لیول کی میچورٹی، اس لیول کی ہمدردی اور آپس میں بردرہڈ کی تعلیم دی جائے گی، وہ معاشرہ کتنا پیارا معاشرہ ہوگا۔ اس کے اندر انسانوں کو ایک دوسرے سے کتنی جو ہے وہ بے خوفی کے ساتھ رہنا نصیب ہوگا۔ لیکن آج انہی تعلیمات کو جب چھوڑ دیا ہے تو معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے خوف آنے لگا ہے، ایک دوسرے سے ڈرنے لگتا ہے بندہ کہ یہ میرا نقصان نہ کر دے۔ گھر کھلا چھوڑ کے نہیں جا سکتے، ہم رستے پہ محفوظ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، ہم ایک دوسرے سے خوف کھاتے ہیں کہ بردرہڈ کی بجائے وہ ایک دوسرے کی مفاد پرستی غالب آ چکی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار تعلیمات اخوت کو پروموٹ کرنے کے لیے دی، بھائی چارے کو پروموٹ کرنے کے لیے دی۔ اگر معاشرے میں سب لوگ بھائی چارے کے انداز میں رہیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ معاشرہ ایک خوبصورت معاشرہ کہلائے گا جس کے اندر کسی کو کسی کا خوف نہیں ہوگا بلکہ پیار محبت کے ساتھ وہ زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ ایک اور چیز جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی معاشرے میں پروموٹ کیا اور تعلیم دی وہ مساوات کی ہے۔ سب لوگ بحیثیت انسان برابر ہیں۔ آخری خطبے میں آپ نے کیا فرمایا؟ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، یعنی تقویٰ کو معیار فضیلت قرار دیا۔ فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، متقی شخص جو ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا ہے۔ معاشرے کے اعتبار سے وہ بھی انسان ہے، اللہ کے ہاں عزت کا معیار تقویٰ ہے۔ معاشرے میں ہر آدمی، متقی شخص کو بھی اتنا ہی عدل چاہیے، ایک فاسق کو بھی اتنا ہی عدل چاہیے۔ متقی شخص کی بھی نیڈز آف سوسائٹی ہیں، ایک فاسق شخص کی بھی ہیں۔ معاشرے کے اندر تو ایون اسلام نے فاسق اور متقی کے اندر بھی امتیاز بہت سارے پہلوؤں میں بالکل موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں جو کیٹیگرائزیشن ہوگی وہ تقویٰ کی بنیاد پہ ہوگی۔ تو انسانوں کو مساوات کا درس دیا، نہ تو کسی قبائلی تعصب کی گنجائش چھوڑی، نہ کسی قومی تعصب کی گنجائش چھوڑی، نہ علاقائی تعصب کی گنجائش چھوڑی، بلکہ سب کو، کوئی سندھی نہیں، کوئی بلوچی نہیں، کوئی پنجابی نہیں، کوئی پٹھان نہیں، سب لوگ مسلمان ہیں اور سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، سب بحیثیت انسان برابر ہیں۔ کسی کو کسی کنبے کی بنیاد پہ فوقیت حاصل نہیں ہے۔ تمام انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے جو حقوق اور ذمہ داریاں دی ہیں وہ برابر دی ہیں۔ مساوات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کا حصہ بنایا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑے جو قریبی لوگ ہیں وہ تو نوازے جائیں، ان کو تو بڑا بینیفٹ مل رہا ہو معاشرے میں، اور جو کچھ کمزور ہیں ان لوگوں کو معاشرے میں کوئی پوچھے ہی نہ۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ عدل کے اعتبار سے مساوات، حقوق کے اعتبار سے مساوات، برتاؤ کے اعتبار سے مساوات۔ ایون ایک کافر ہے وہ مسلمانوں کے معاشرے میں رہ رہا ہے، اس کو بھی ایک مساوات کا درس، اس کو لیول عطا کیا کہ یہ بھی اسی طرح کے حقوق رکھتا ہے جیسے دوسرا مسلمان حق رکھتا ہے۔ تو یہ مساوات کا جو ایک درس ہے یہ دیا۔ اس کے بعد ایک اتحاد امت آپ نے اس کو ضروری قرار دیا، یعنی جب اخوت کا لازمی نتیجہ ہے کہ امت کو متحد ہونا چاہیے، تمام مسلمان بھائی ہیں ان کو متحد ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود اختلاف فکر کی بنیاد پہ کچھ گروہ علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ مختلف فکر کے حامل افراد کا پایا جانا یہ کوئی بعید از قیاس نہیں ہے، لیکن وہ اپنی فکر کے حامل رہ کر بھی وہ متحد رہ سکتے ہیں، یہ درس دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو قرآن مجید کی اس آیت کے تحت درس دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو بڑی مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ بندیوں میں نہ پڑو۔ بہت سارے ایسے اقدامات ارشاد فرمائے کہ جس میں امت کے اتحاد کا درس دیا، صلح کروانے کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود صلح کروانے چلے جاتے تھے۔ ایک دفعہ قباء کے اندر کچھ لوگوں کی لڑائی ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کروانے چلے گئے، پیچھے نماز کا وقت لیٹ ہو رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح پہلے کروائی، نماز لیٹ ہو گئی، بعد میں آ کے نماز میں شامل ہوئے، لیکن صلح کروانے کو پسند فرمایا اور فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح اچھی چیز ہے۔ اتحاد امت کئی اعتبار سے، فکری اعتبار سے بھی ان کو عقیدہ توحید، رسالت، آخرت کی تعلیم دی، اور ان کو معاشرتی اعتبار سے ان کو آپس میں شیر و شکر ہو کر رہنے کا حکم دیا۔ اور یعنی کئی دفعہ ایسے ہوا کہ صحابہ کرام کا کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو گیا تو آپ نے دونوں کو صحیح قرار دے دیا کہ دونوں کی نیت ٹھیک تھی، انہوں نے ایک نے اس طرح عمل کر لیا، ایک نے اس طرح عمل کر لیا۔ واقعات اس میں موجود ہیں، خلاصہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو اس میں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فقہی اختلافات ہوں یا فروعی اختلافات ہوں، اس کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو کافر قرار دینا اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ طعن و تشنیع کا شکار کر دینا، اس کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہے کہ آپ اختلاف فکر رکھنے کے باوجود ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے رہ سکتے ہیں اور آپ اکٹھی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ تو اتحاد امت کا آپ نے درس دیا، جس کی وجہ سے تمام دنیا کے اندر رہنے والے مسلمان ایک یونٹ کے طور پہ، ایک اسلامی معاشرے کے طور پہ وجود میں ایک معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے۔ نہ صرف امت کو آپس میں متحد رہنے کا حکم دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رواداری کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ رواداری اور وسعت نظری کا حکم دیا۔ رواداری کا مطلب ہے کہ اسلام نے کوئی جبراً مسلمان کرنے کا حکم نہیں دیا۔ قرآن میں آتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے کہ کسی کو دین میں زبردستی داخل کرو۔ اسلام میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعلیمات ایسی دی ہوں کہ بھئی تم زبردستی لوگوں کو دین۔ دعوت اسلام دی جاتی تھی، اگر کوئی خوشی سے قبول کرتا تھا تو وہ اسلامی برادری کا حصہ بن جاتا تھا، اگر وہ قبول نہیں کرتا تھا تو اس کو اپنے مذہب و ملت پہ رہنے کی پوری آزادی ملتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائی آئے نجران کے وفد لے کے، مذاکرات ہو رہے تھے، ان کے ساتھ ڈسکشن چل رہی تھی، تو مسجد نبوی میں نماز کا وقت ہو گیا۔ جب مسجد نبوی میں نماز کا وقت ہوا، ان کی عبادت کا وقت ہوا، تو انہوں نے مسجد نبوی میں اپنی دین کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت چاہی۔ ان کا قبلہ رخ بھی کہیں اور، انداز عبادت کا بھی کچھ اور، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وسعت نظری اور رواداری کا ثبوت دیا کہ آپ نے انہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے تم عبادت کر لو۔ آج مسلمان آپس میں تھوڑے سے اختلاف فکر کی وجہ سے ایک دوسرے کے عبادت گاہوں میں جا کے نماز پڑھنے کے حوالے سے کترا رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ تم عبادت کر لو۔ انہوں نے عبادت کی اپنے کانسیپٹ کے مطابق، اپنے ایمان کے مطابق، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی گفتگو تھی وہ جاری کی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مذہب کی بنیاد پہ یہ قدغن نہیں لگائی کہ آپ مسجد نبوی میں تو عبادت نہیں کر سکتے، وسعت نظری ہے۔ غیر مسلموں کے حقوق کو متعین کیا۔ اگر کچھ معاشرے کے اندر دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ روزانہ ان کی آپس میں لڑائی ہو، معاشرہ انتشار کا شکار رہے؟ نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذمی اسے کہتے ہیں جو غیر مسلم ہو اور مسلمانوں کو ٹیکسز دے کے مسلمان اسلامی معاشرے میں رہ رہا ہو، آپ نے ان کے حقوق کا تعین فرمایا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جس نے کسی ذمی کے ساتھ زیادتی کی، اس کے حقوق تلف کیے، وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ ذمیوں کو بہت زیادہ حقوق دیے کہ بھئی یہ ہمارے ایگریمنٹ کے تحت ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں۔ چنانچہ اسلامی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ غیر مسلم جو لوگ مسلمانوں کے انڈر رہتے تھے وہ زیادہ پرسکون رہتے تھے، کہ ان کے حقوق کا خیال زیادہ رکھا جاتا تھا۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ تھا، اور آپ نے اپنے اسوہ حسنہ میں ہمیں رواداری کا درس دیا ہے اور ہمیں اس کی جو ہے وہ تعلیم دی ہے۔ ایک چیز جو معاشرے کے اندر بڑی اہم ہے وہ ہے عفو درگزر۔ دیکھیں معاشرے میں رہتے ہوئے بہت ساری کسی سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، ٹکراؤ آ جاتا ہے، کلیش آ جاتا ہے، لڑائی اور جھگڑا ہو جاتا ہے، اختلاف رونما ہو جاتا ہے، کوئی زیادتی کر دیتا ہے کسی کے ساتھ، کوئی کسی کو جو ہے وہ برا بھلا کہہ دیتا ہے، کسی کا کوئی جو ہے وہ جھگڑا ہو جائے اور ایک بندہ زیادہ اس پہ چڑھائی کر دیتا ہے۔ اب اس کا کیا حل ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ سے معاشرے کی اس اہم ترین خوبی کو یوں تعلیم کیا کہ معاف کر دو، درگزر سے کام لو، اپنے عمل سے دکھلایا۔ وہ عورت جو آپ پہ کوڑا کرکٹ گرایا کرتی تھی، جب بیمار ہوئی تو آپ اس کی عیادت کو تشریف لے گئے، آپ نے بدلہ نہیں لیا۔ وہ افراد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کیا کرتے تھے، جب مکہ فتح ہوتا ہے تو آپ نے معاف فرما دیا۔ جب ہندہ نامی عورت اور وحشی نامی بندہ جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، شہید کیا، ان کے اعضاء کان ناک وغیرہ کاٹ کے اس کا ہار بنایا، کلیجہ نکال کے ہندہ نے چبایا، جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ سب نے کہا کہ جو چھوٹے بھائی اپنے بڑے بھائی سے توقع رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں آج آپ کو وہی جملہ بولتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے بولا تھا، انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، تم آزاد ہو۔ سب کو آزاد کر دیا، معاف کر دیا، معافی کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ یعنی اگر آپ قرآن مجید کی تعلیمات دیکھتے ہیں تو قرآن میں آتا ہے خذ العفو، معافی کو اختیار کرو۔ معاف کر دینے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے انعامات کی بشارت سنائی، اور بڑے بڑے جو ہے وہ انعامات کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خوشخبری سنائی کہ بھئی آپ اگر معاف کرتے ہو تو معاشرے کے اندر کتنی جو ہے وہ بہتری آ سکتی ہے۔ اس کے بعد باہمی محبت کے لیے دیگر بہت سارے اقدامات، یعنی معاشرے میں لاسٹ ون آپ اس کو ایک کامن پوائنٹ بنا لیں کہ باہمی محبت کے لیے اقدامات بہت سارے تجویز فرمائے۔ مثلا اس میں ایک ایثار آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا سیکھو۔ قرآن میں آتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود گھاٹے میں کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی لوگوں سے بڑھ چڑھ کے صرف اپنے فائدے کی بات نہیں فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی تعلیمات میں ہے کہ کسی دوسرے کو فائدہ پہنچاؤ، دوسرے کے لیے اچھا سوچنے والا اور بولنے والا، وہ اس کو جو ہے وہ قابل تعریف قرار دیا۔ اسی طرح ہمدردی اور تعاون جو ہے یہ آپس میں قرآن کا حکم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، آپس میں نیکی اور تقوی کے معاملات میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور سرکشی اور برائی کے معاملے میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو، یہ تلقین فرمائی۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ کہ مومن وہ ہے جو دوسرے مومن کے لیے اچھا سوچتا ہے، اچھا گمان کرنا، غیبت سے بچ کے رہنا، ٹھیک ہے، معاشرے کے اندر ایک دوسرے کی برائیاں کرنا اور بدگمانی کرنا، اس سے روکا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے تعلیمات ارشاد فرمائیں کثیر تعداد میں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں معاشرے قائم ہیں اور ان معاشروں کے اندر یہ صفات موجود ہیں، پھر تو وہ ایک اچھا معاشرہ کہلا سکتا ہے۔ اور یہ صفات دنیا میں مذہبی اور دینی طور پہ صرف اسلام نے ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینے کا پورا پروگرام عطا کیا۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات کے اس پروگرام کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو ہمارا ایک خوبصورت معاشرہ وجود میں آتا ہے جس کے اندر چھینا جھپٹی اور خود غرضی اور لالچ نہیں ہوگا، بلکہ ہمدردی اور تعاون اور جذبہ ایثار ہوگا، اور اس کے اندر باہمی مل جل کر پیار محبت کے ساتھ رہنے کا ایک بہترین ماحول میسر آئے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشکیل کردہ معاشرے اور آپ کے اسوہ
اسوہ حسنہ کے مطابق ترتیب دیے ہوئے معاشرے کو عملی جامہ پہنائیں، ان تعلیمات کو عملی طور پہ نافذ کریں اور اپنے معاشرے کو ان تعلیمات سے منور کریں۔ ہوپ فلی آپ کو میرا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کوئی کویسچن ہے تو آپ اس حوالے سے پوچھ سکتی ہیں۔